سیرت عمر فاروق میں یہ واقعہ پڑھنے کو ملا کہ عمر رضی اللہ عنہ رات بھر مدینہ کی گلیوں میں چلتے رہے اور پہرا دیتے رہے۔ وقت کا امیر ہے اور امت کی گلیوں کا پہرا دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ ایسی مثال نہیں دیکھی کسی ریاست میں۔ اور اس بات پر سوچ رہے ہیں، ایران کا مغربی صوبہ ہے اہواز، کہ اس کو فتح کرنے کے لیے میں کس کو امیر لشکر بنا کر بھیجوں۔ سبحان اللہ، سوچ پر بھی سبحان اللہ۔ آخر سوچتے سوچتے ایک صحابی کا نام ذہن میں آیا، سلمہ بن قیس اشجعی۔ لیکن ہمارے عنوان کی بات یہ کہ اہواز کو فتح کرنے کے لیے لشکر بھیج دیا گیا، لشکر کامیاب لوٹا، اور وہاں پر لشکر کے سپہ سالار نے ایک قیمتی ہار دیکھا، ایک قیمتی تاج ہیروں اور جواہرات سے لدا ہوا، انتہائی خوبصورت۔ ان کے ذہن میں آیا، انہوں نے سارے وہاں جتنے بھی سپہ سالار تھے جنہوں نے اس لڑائی میں شرکت کی، ان سے مشورہ لیا کیوں نہ ہم یہ ہار امیر المؤمنین کو بھیج دیں، تحفے کے لیے بھیج دیں۔ سب نے اجازت دی۔ انہوں نے اپنے خاندان اشجعی قبیلے کے 2 بندوں کو بھیجا کہ آپ فوراً جائیں اور یہ ہار جا کر امیر المؤمنین کی خدمت میں پیش کریں۔ یہاں ایک بہت پیارا انداز دیکھنے کو ملا۔ حضرت عمر کے غلام تھے اور حضرت عمر اپنی سٹک کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور لوگ کھانا کھا رہے تھے، اور حضرت عمر اپنے غلام کو کہہ رہے تھے، اے یرفع، فلاں بندے کے سامنے مزید گوشت رکھ، فلاں کو کھانا کھلا، فلاں کے برتنوں میں شوربہ اور ڈال۔ اس منظر کو دیکھا ان 2 صحابہ نے۔ خیر، کھانا کھلانے کے بعد امیر المؤمنین گھر گئے۔ گھر انہوں نے کھانا مانگا تو یہ جو صحابی ہار لے کر آئے تھے، ایک صندوقچے میں ہار ڈالا ہوا، یہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کوئی خاص قسم کا کھانا ہوگا امیر المؤمنین کے سامنے۔ کہتے ہیں کہ میری عقل دنگ رہ گئی یہ دیکھ کر کہ امیر المؤمنین کے سامنے جب کھانا لایا گیا تو روٹی تھی اور روٹی پر نمک رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ دعوت مجھے بھی دی۔ خیر، میں نے اس دعوت کو قبول کر کے چند لقمے چکھے اور میں نے اپنے مدعا سامنے رکھا کہ امیر المؤمنین، آپ کو خوشخبری ہو، اہواز کا علاقہ فتح ہو گیا۔ جو آپ نے سلمہ بن قیس اشجعی کی امارت میں قافلہ بھیجا تھا وہ کامیاب ہو گیا، اور ہمیں ہمارے امیر نے یہ آپ کے لیے ایک تحفہ دے کر بھیجا ہے۔ تحفہ وہ ہار دیا۔ امیر المؤمنین نے وہ ہار، وہ تاج دیکھتے ہی اس کو زمین پر پٹخ دیا۔ سارے موتی اور ہیرے بکھر گئے اور ان کی پیٹھ پر کوڑے مارنے شروع کر دیے، خادم کو کہہ کر کہ کوڑے برساؤ اس کی پیٹھ پر، کہ یہ غنیمت کا مال میرے لیے تحفہ لے کر آیا ہے، یہ وہاں مجاہدین کا مال ہے، ان میں تقسیم ہونا چاہیے۔ اس بات پر کوڑے برسائے۔ ہم دیکھیں، ہم اپنی زندگیوں میں کتنے تحائف ناجائز لیتے ہیں، کتنا مال غصب کرتے ہیں، کتنا لوگوں کا حق کھا جاتے ہیں، اور فوری ان کو حکم دیا، واپس جاؤ یہ تاج لے کر، اور جا کر انہی لشکر کے صحابہ کے درمیان تقسیم کر دو، کیونکہ جنہوں نے یہ غزوہ لڑا ہے یہ ان کا حق ہے۔ یہ سیرت عمر کا بہت روشن پہلو ہے۔ ہمیں اپنے ذہن پر ہر وقت اس پہلو کو غالب رکھنا چاہیے۔ اور پھر وہ واپس چلے گئے، انہوں نے اپنے گھوڑے بگائے اور جا کر اس ہار واپس کیا۔